بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے صبر و تحمل۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ایک بہترین مثال قرار دیا، اور قرآن کریم کی سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، یعنی تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ باقی معاملات کی طرح صبر و تحمل میں بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ ہیں یعنی اہل ایمان ہر حال میں مشکلات کا دلیری سے مقابلہ کرتے ہیں اور ملک و قوم کو درپیش خطرات میں ہمت۔ صبر و تحمل دونوں عربی زبان کے الفاظ ہیں جن کے معنی ہیں ثابت قدم رہنا یا تکالیف کو برداشت کرنا۔ قرآن میں بھی یہ الفاظ انہی معنوں میں استعمال ہوئے سے کام لیتے ہیں اور مشکلات میں گھرنے کے باوجود اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صبر اہل ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ صبر کے ساتھ جو دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے تحمل۔ تحمل کا مطلب ہے، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر دوسرے انسان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس پہ صبر کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس صبر و تحمل کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ سے زیادہ صبر کرنے والا اور آپ سے زیادہ برداشت کرنے والا انسان دنیا میں اور کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ہمیں جو چیزیں بہت نمایاں نظر آتی ہیں ان میں بردباری، قوت برداشت اور درگزر ہیں۔ یہاں ہم اسوہ حسنہ سے صبر و تحمل کی چند مثالوں کا ذکر کریں گے تاکہ آپ جان سکیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے صبر کرنے والے تھے۔ حضرت انس بن مالک کی روایت۔ حضرت انس بن مالک جو کہ آپ کے خادم خاص تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹے کناروں والی یمنی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اتنی دیر میں ایک بدو وہاں سے گزرا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انتہائی گستاخی کے ساتھ آپ کی چادر کو پکڑ کر کھینچا، اور اتنی زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر اس کے نشان پڑ گئے، اور پھر اس نے کہا کہ جو کچھ مال تمہارے پاس ہے اس میں سے آدھا مال مجھے دے دو۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سائل بن کر آیا تھا اور اس نے سوال انتہائی بدتمیزی سے کیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا برا نہیں منایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا مسکرا کر اس کو دیکھا، اور حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے حکم دیا کہ اس کو کچھ دے دو، اور میں نے اس کو کچھ نہ کچھ عنایت کر دیا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے، آپ پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایک مرتبہ قریش کا ایک وفد حضرت ابو طالب کے پاس آیا، اور انہوں نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے اور آپ اس کو اس بات سے منع کریں۔ حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں اٹھا نہ سکوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے آزردہ تو ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی صبر اور برداشت کے ساتھ یہ سب کچھ سہا، اور حضرت ابو طالب سے فرمایا کہ اے چچا جان، اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کے رکھ دیں تب بھی میں اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو دعوت دیتے رہے اور انہوں نے دعوت اسلام قبول نہیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے تاکہ طائف کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے سکیں۔ آپ کا خیال تھا کہ طائف کے لوگ آپ کی بات کو سنیں گے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے تو طائف کے لوگوں نے نہ صرف یہ کہ آپ کا مذاق اڑایا، بلکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے رہے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو گئے اور آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ اور ایسے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو طائف کے لوگوں کو ان پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور فرمایا کہ اگر یہ آج میری بات نہیں سن رہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں میں سے کوئی ایسا شخص پیدا ہو جو کہ
اللہ کی دعوت کو قبول کر لے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی استقامت، بڑی برداشت اور بڑے صبر کے ساتھ طائف کے